محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے کے وقت میں۔ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، اور جب کہ رات چھا جائے، وقرآن الفجر، اور فجر میں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس عمل نیک کی شہادت فرشتے دیا کرتے ہیں۔ یوں تو انسان سے جو بھی عمل نیک سرزد ہوتا ہے، یوں تو بندے مومن سے جو عمل نیک سرزد ہوتا ہے، ہر اس عمل نیک کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، لیکن فجر میں قرآن کا پڑھنا اپنے آپ میں ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ارشاد ہم لوگوں کو ملتا ہے، فجر میں قرآن کا پڑھنا مشہود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فجر کی رکعتوں میں طویل تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا، اور ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ فجر میں طویل قرآن کی تلاوت اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے سلسلے میں ہم لوگوں کو جو بشارتیں دی ہے ان کا بیان مقصود ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جانے والے کے لیے روز قیامت نور ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ نور کا متلاشی ہوگا بندہ مومن، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے کہ وہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر کے گیا ہے، اسے نور سے نوازیں گے۔ پھر مزید یہ بھی کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر قرار دی گئی۔ اب جب سنتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، تو فرض کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسجد کے لیے نکلنے والے کو ہر قدم پر 10 نیکیوں کی بشارت دی گئی، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد میں جب وہ نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو گویا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ مسلسل نمازیں ادا کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے پہلے نماز پڑھے۔ محترم ناظرین، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے جن 2 نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ میں تلقین کی گئی، وہ نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ ان دونوں نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو نماز فجر اور نماز عصر کا باجماعت اہتمام کرے۔ ایک وقت کا تذکرہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چاندنی رات میں جمع کیا اور 14ویں کے چاند کی زیارت فرمائی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز قیامت تم اللہ تعالیٰ کو ٹھیک اسی طرح سے دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارے اور رب تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ کہ اس مقام بلند کو پہنچنے کے لیے، اس نعمت کو پا لینے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم نماز فجر اور نماز عصر کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص، جو بندہ مومن عشاء کی نماز کا باجماعت اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے آدھی رات قیام کرنے کے برابر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ اور اگر یہی شخص نماز فجر کا باجماعت اہتمام کرے تو اس کی کیفیت تو گویا ایسی ہے جس سے اس نے اپنی پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزار دی۔
نماز فجر کے بعد جو شخص جائے نماز پر بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما، اے باری تعالیٰ اس شخص پر رحم فرما۔ مزید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر باجماعت کو ادا کرنے کے بعد میں اپنے مصلی پر بیٹھا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور سورج کے نکل آنے کے بعد میں وہ جو مخصوص وقت ہے جس میں نماز کی ادائیگی سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس مکروہ وقت کے گزر جانے کے بعد میں اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعتیں پڑھی، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا۔ نماز فجر کو ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، یہ ارشاد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے۔ ناظرین محترم، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنی ساری بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے سلسلے میں ہم لوگوں کو سنائی، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم کب اپنے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے عین مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیں گے؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی ساعتیں سمیٹتا ہوا ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ وقت قیامت قریب آتا جاتا ہے اور وقت موت تو پتہ نہیں کب آئے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز فجر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی کو اور تمام تر عالم کے مسلمانوں کو نماز فجر باجماعت کی توفیق عنایت کرے۔ جزاک اللہ۔